خان، خوبصورت نام ہے، پشاور سے ہیں. وہ کہتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ملک اس وقت تاریخ کے نازک ترین موڑ پہ کھڑا ہے. صحیح کہا آپ نے فارغ صاحب. سینکڑوں لوگ اس دعوے کے ساتھ ووٹ بٹور کے ایوانوں میں آئے کہ اگر کوئی ملک کو بحران سے نکال سکتا ہے تو وہ ہم ہیں. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ یہ ملک اتنے سالوں بعد بھی مشکلات سے نکل نہیں پا رہا. آج بھی اس سرزمین کو کسی مرد بحران کا انتظار ہے. آخر وہ کون ہوگا؟ یہ بڑی بڑی مسیح آ جائے گا، مرد بحران آ جائے گا، یہ اس طرح کی ہم بھاگتے رہتے ہیں. ہم لوگ بڑک باز قسم کے لوگ ہیں، نعرے بازی، بڑک بازی، حقائق سے دور. جہاں کہیں اپنی شکست ہوتی ہے، جہاں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، جہاں اپنی کہتے ہیں چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیرنی چاہیے، وہاں ہم کہتے ہیں اور فلاں نے سازش کر دی. میں آج تک حیران ہوتا ہوں، اتنا سا انگلینڈ، اتنا بڑا بر صغیر، اور اتنے سے لوگوں کے ساتھ انہوں نے ان کو غلام بنا لیا اور یہ بن گئے. سیکنڈ ورلڈ وار نہ ہوتی تو آج بھی غلام ہوتے. ہم جیسے لوگوں کی آزادی کا کریڈٹ بیسیکلی ایڈولف ہٹلر کو جاتا ہے. اس نے ان کا اتنا خون نچوڑ لیا تھا کہ یہ گرفت رکھنے کے قابل ہی نہیں رہ گئے تھے. بہرحال وہ اور کہانی ہے. ہر بات پہ کہہ دیتے ہیں فلاں سازش کر رہا ہے، یہ ایف ٹی ایف میں پیٹف میں سازش ہو گئی ہے، فرنگی نے قبضہ کر لیا تھا، اس نے سازش کر لی تھی. تم کر لو، تم کو دولے شاہ کے چوہے ہو. تو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں تو مرد بحران، شوران، اس طرح کی بڑی بڑی ٹرمنالوجی نہیں ہمیں استعمال کرنی چاہیے. لیکن بہرحال عمران ہے جس کا ایک پورا کیریئر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ بہت بڑے اور مشکل کاموں میں ہاتھ ڈال کے اس نے توڑ پہنچایا ہے. مجھے اس سے عمران سے 101 اختلاف ہو، لیکن یہ بات میں حلفاً عرض کر رہا ہوں کہ یہ میرا بالکل ایک جینون اوپینین ہے. وہ میری رائے غلط ہو سکتی ہے، میرا اسیسمنٹ غلط ہو سکتا ہے، تجزیہ غلط ہو سکتا ہے، اس میں نیت کا کھوٹ کوئی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ بنیادی طور پہ وہ طبعاً ایک فقیر منشک درویش قسم کا آدمی ہے. وہ اتنا گلیمرس رہنے کے باوجود میں نے تو اس کے ساتھ جو ہلکا پھلکا کو تعارف کیا الیکس لیک ہے، اس کو 22-24 سالوں میں تو حیران ہوا دیکھے کہ یہ بندہ تو بالکل. دوسری بات یہ فائنینشیل ہائیجین، زندگی میں 2 ٹیمپٹیشنز جو ہیں ان پہ کنٹرول کرنا میرا خیال ہے کہ جسے کہتے ہیں نا اپنے نفس پہ قابو، وہ اس کی انتہا ہوتی. ان میں سے سر فہرست ہے مالی ٹیمپٹیشن. فائنینشلی جو بندہ صاف ستھرا ہو، آپ آنکھیں بند کر کے اس پہ اعتبار کر سکتے ہیں. تو میں نے اس آدمی میں یہ ایک عجیب چیز دیکھی ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہے. بیسیکلی بے شمار کمپلیکسز میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں، یہ نواز شریف ٹائپ، یہ اس طرح کے سارے پیسے کا obsession ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ان سے بے نیاز آدمی ہے. سو لیٹس سی واٹ ہیپنس. کون چلا رہا ہے والی بات ہے تو میرے وہ چھوٹے بھائی بھی ہیں، میرے پارٹنر بھی ہیں، میرے ایک مرحوم دوست کے بیٹے بھی ہیں. وہ رانا عمر دراز پارلیمنٹیرین تھے، ایک میرے دوست تھے. یہ جو ہیں جاوید عمر، یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں، تھوڑے سے ووٹوں سے ہار گئے تھے، عہدے دار بھی ہیں. سو ہی از دا ون ہو از رننگ اٹ. باقی ٹیم ہے ایک تو 15-20 بندوں پہ مشتمل میرا خیال ہے، مجھے نہیں اس کا پتہ. سو جاوید عمر چلا رہے ہیں اور میں ریسنٹلی میں اسٹیپ ڈاؤن کر گیا ہوں. میں نے زندگی میں کبھی کوئی چیز اپنے نام پہ مجھے کوفت ہوتی ہے اور کوئی وجہ نہیں اس کی. میں نے آئی واز اونلی 30 جب میں نے اپنا زندگی میں پہلا گھر بنایا، وہ بھی میں نے اپنے نام پہ نہیں. مجھے کو اپنے نام پہ چیزیں لیتے ہوئے مجھے عجیب سا لگتا ہے. تو میں اپنے بچوں کے نام اس کے شیئرز ٹرانسفر کر چکا ہوں. خود میں نے ایک سمبل کے طور پہ 5% شیئرز میں نے اپنے پاس رکھے ہیں. باقی اپنے 3 بچوں، میری بیٹی محمدہ، وہ بیکن ہاؤس سے میس کمیونیکیشن وغیرہ اس نے ماشاءاللہ کر لیا ہے،
اور امریکہ سے بھی اس نے کوئی شارٹ کورسز کیے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں فلم میکنگ پہ یا براڈ کاسٹنگ وغیرہ پہ، اس طرح کا. اس سے چھوٹا بیٹا میرا وہ حاتم اس کا نام ہے، اور اس سے چھوٹے کا نام ہاشم ہے. تو شیئرز میں نے ان کے نام ٹرانسفر کر دیے. میں تو صرف ایم ای کمپنی کی خدمت کے لیے یہاں اسی کمرے میں بیٹھ کے آفس میں کبھی نہیں گیا. اچھا، اس ادارے کا مشن کیا ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے بسمہ. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ میرے نزدیک بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں، جہاں بہت سارے توہمات ہیں، بہت غلیظ گندا پروپیگنڈا ہے، جہاں لوگوں کا جذباتی استحصال کیا جاتا ہے، جہاں مذہب فروشی ہوتی ہے، جہاں بے تکی وطن فروشی ہوتی ہے، اس میں شعور کو بیدار کرنا، اویئرنیس کو بڑھانا، اور دلیل کو، منطق کو، ریزن کو، لاجک کو پروموٹ کرنا، میرا خیال ہے یہ بہت. اور پھر دیگر تھوڑا مثلا ایک پروگرام میں نے شروع کروایا ہے جو ابن سہرا کرتے ہیں، وہ قبر کہانی. اس پہ پاکستان کے سپر سٹارز جو ہیں ماضی کے، جن کے آج لوگ نام بھی بھول چکے ہیں، ان کی قبروں کا حال ہے. گورکن سے پوچھتے ہیں یہاں کتنے لوگ آتے ہیں. وحید مراد اپنے وقت کا کتنا بڑا سٹار تھا. یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو اس لیے تاکہ لوگوں کے اندر زندگی کی بے ثباتی کا شعور پیدا ہو. مقصد اس میں یہ. تو آپ نے کہا ہے کہ اس ادارے سے آپ کو آج تک کیا فائدہ پہنچا ہے؟ فائدہ تو کیا ہے، اچیومنٹس کیا ہیں؟ کچھ نہیں. اچیومنٹ یہ ہے الحمدللہ کہ میرے لیے تو یہ فیملی ہے میری. یہ اس اعتبار سے طاقت کہ میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ میرے جیسے بور آدمی کو سنتے ہیں تو اگر ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، وہ میری اسٹرینتھ ہے، وہی میری کامیابی ہے. تو ہمارا 4.5 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر الحمدللہ ہو گئے ہیں. میری اس کا مطلب ہے میرے خاندان کی اسٹرینتھ 4.5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے. اور جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے ہمیں یہ ویب ٹی وی شروع کیے، اور الحمدللہ ملینز میں ہمارے فالوورز ہیں. تو اچھا، اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ یہ کانٹینٹ کے حوالے سے بات کر رہی ہے، تو بیٹا چھچور پن نہ ہو، بازیگری نہ ہو، چیپ تھرلز نہ ہو، جھوٹے فضول قصے کہانیوں سے پاک ہو، اس میں کوئی سینس ہو، اس میں کوئی پیغام ہو، اس سے آپ کو وہ ٹریگر کرے، موٹیویٹ کرے، انسپائر کرے، موبلائز کرے، ٹریگر کرے. کیا خوبصورت بات، خوبصورت کتاب وہ ہوتی ہے جو آپ کو بھی کچھ سوچنے پہ مجبور کر دے، آپ اپنے طور پہ. اسی طرح میری کم از کم کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو انڈیپینڈنٹلی، بالکل آزادانہ طور پہ، خاص طور پہ ہماری جو یوتھ ہے، ہمارے جو بچے ہیں، وہ بالکل ہر طرح کے دباؤ سے آزاد ہو کے لاجیکل طریقے سے، جذباتی طریقے سے نہیں، ہمیں سنی سنائی ادھر ادھر تو لغو باتیں کرتے ہیں. یہ 90% جھوٹ پہ پل رہی ہیں ہماری نسلیں. یہ میں آپ کو دیانتداری سے بتاؤں، کچھ بھی نہیں، ہر بات سازش. میں نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا تو لمبے رونے ہیں یہاں. میری کوشش یہ ہے کہ سنسنی خیزی، چھچور پن، بازیگری، چیپ تھرلز، ایمی قصے کہانیاں لغو، بے بنیاد، فضول. لرن ٹو ڈائسیکٹ. آپ کو تحریر پڑھتے ہو، کوئی کتاب پڑھتے ہو، تو دیکھو یہ لاجیکل بھی ہے یہ بات یا نہیں، یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے. تو اس طرح کا میرے ون آف مائی ڈریمز ان مائی لائف. ہم تو چونکہ نہ کو بہت زیادہ محنتی بھی کیا ہونا ہے، اور کوشش یہی ہے کہ ہمارا جو سٹف ہے وہ انٹلیکچولی امپروو کر جائے. تھینک یو بیٹا بسمہ، تھینک یو.